نبی کریم علیہ میں تو نہیں کدی سنا چڑا اور تھی میں آنا نا بھی اپنی گلاں یاد رکھو. حضرت امام منذری علیہ رحمت اپنی کتاب الترغیب و ترہیب دے وچ یہ حدیث درج کرتے. یہ حدیث درج کی تھی امام منذری علیہ رحمت نے. یہ الامن والعلاج اعلی حضرت دی کتاب وہ میں حدیث پڑھی پھر میں اصل کتاب دیکھی الترغیب و ترہیب میرے کو ہے سی وہ حدیث ہے جی میں سنا لگا. حضور علیہ السلام مسجد نبی بھی تشریف فرما لیں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے یوں نظر آتے تھے اپنے دوستوں میں مصطفیٰ جس طرح ہو آسمانوں میں گھرا. وہ مسجد دے وچ صحابی بیٹھے ہوئے نے ایک اونٹ آ بڑھیا اونٹ. یہ حدیث جی صدقے جائیے زمانہ نبوی تو مسجد وچ اونٹ بھی آ جاندے سن. اج کل کا ماڈرن مسلمان مسیتی نہیں پڑھتا. وہ آتا جی مسجد میں جانا آؤٹ آف فیشن ہے. مولوی میں مولوی تھی ابھی تک مسیت تو ہی نہیں نکلے اسی چند تو بھی ہو آئے. ایک مولوی نے آخیا چند تو ہو آئے ملک الموت کے ہو نیڑے جا پہنچے اکل بڑوچ لے کرے گا تھلے آن کی لوڑ ہی نہیں پینی. اور نیڑے گئے ہو ملک الموت دے. حضور دے زمانے اونٹ بھی آج مسجد جایا حدیث. حضور دے کان مبارک دے نال اونٹ نے اپنا منہ لایا. اونٹ جس طرح بولتے ہیں بڑ 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 کی صحابہ نے سنیا جی اونٹ بولتا ہے. حضور نے فرمایا پتا جے اونٹ نے مینو کی آخیا ہے. صحابہ نے عرض کی تھی اللہ و رسول عالم. اللہ جانے جو دا رسول جانے. کہ صحابہ دا تقیہ کلام سی بھی اللہ جانے یا وہ دا رسول جانے. آج کل جی اسی آخری بھی اللہ بھی جانتا ہے تو رسول بھی جاننا چاہتے نہیں پھر کے تو صحابہ کا تقیہ کلام سی. حضور نے فرمایا اونٹ میرے اگے فریاد لے کے آئے. حدیث صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اونٹ نے کی آخیا ہے. اے اونٹ مینو آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدا اونٹ ہاں ساری عمر وہ پہاڑ ٹھو ٹھو کے میں عمر گزاری ساری عمر میں وہی خدمت گزاری کرتا رہا. ہوں ہو گیا میں بڈھا مارا ہوں میں پہاڑ بہتا نہیں چک سکتا. راتی میرا مالک اپنے پتر نال پہ صلاح کرتا سی پترا اونٹ ہو گیا مارا بہتا پہاڑ نہیں چک سکتا تو وڈیلی ذبح کرو تیرا گوشت کھاؤ. پتر نے آخیا ابا جی میں وڈیلی چھری لیا نا تو باقی ذبح کرنی. حضور ہمارے نے اونٹ میرے اگے رویا کہتا ہے یا رسول اللہ جب مالک تے میں وہ پتر نے صلاح کی تھی میں ساری دنیا وال نظر دوڑائی ساری دنیا وال چڑھتے لیندے جنوب شمال تکیا بھی کوئی منو چھریوں بچا لے پر نہ جہاں میں مجھ کو امان ملی جو امان ملی تو کہاں ملی. نہ جہاں میں مجھ کو امان ملی جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم آئے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں. حضور میں آیا منو چھریوں بچا لو. حضور نے یہ نہیں فرمایا سنو آج کل کا کوئی ہوتا نا کوئی ملنا. حضور نے یہ نہیں آخیا وہ میرے کو کی لینا ہے جی چھریوں بچنے تو اللہ نو آ میرے کو کی لینا ہے. حدیث دے لفظ سنیو اپنی گلاں یاد رکھیا کرو. سانو حدیث دے لفظ سنا جڑے حدیث دے وچ آئے. حضور نے صحابہ نو مخاطب فرما کے فرمایا میرے غلاموں قد امن اللہ آئذنا ولیس بخائب لائذنا. سن لو میرے غلاموں قد امن اللہ آئذنا جڑا میری پناہ وچ آ گیا اللہ دی پناہ وچ آ گیا. ولیس بخائب لائذنا جڑا میرے کو منگن آیا کدے خالی نہ جائے گا. منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی
داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے میرے کو پناہ، اللہ اکبر، اے ہن میرے دامن وچ پناہ لینا ہے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، اللہ، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ حضور نے فرمایا اونٹ فریاد لے کے آیا کہ حضور منو چھریوں بچا لو۔ حدیث جاؤ ہے صحابی آندے نے بھی ایسا دیکھا کہ حضور کا مالک تو مالک کا پتر دونوں مسجد آئے تے آ کے آخر یا رسول اللہ اونٹ وڈیلے کا دسیا سارے گھروں لب لب تھکے ہیں تو پتہ لگا تے کو آیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تصا رات پیو پترا نے ذبح کرنے کا مشورہ بنایا، نبی کو کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی۔ انہیں عرض کی ہاں یا رسول اللہ اصا یہ مشورہ یہ کیتا سی۔ فرمایا میری پناہ وچ آ گیا ہے، ہوں تسی یہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ، فرمایا کنے کا اونٹ لیا سا جی؟ انہیں عرض کی یا رسول اللہ اینے دا، اپنی جیب انور وچوں نے پیسے کٹ کے دیتے، اے لو مول تے اونٹ میرا ہویا۔ اونٹ مول لے کے فرمان لگے اٹھا جا، ہوں تو میرا ہے، تیرے وال کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ اونٹ نے مڑ اپنا منہ حضور دے کان نال لایا، حضور رو پے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور روئے کیوں تے آمین کیوں آخی جے؟ فرمایا اونٹا نے سونے منو چھریوں بجائے ہی اللہ تیری امت نو جہنم تھی بجائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ اسی بھی تیرے ہاں، بد سہی جوڑ سہی مجرم ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریم تیرا، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریم تیرا۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر نبيك وشفاعة نبيك واجعل موتنا في بلد حبيبك۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی قبری اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں ایک حدیث سنا، حدیث چاہتا ہے حضور علیہ السلام فرمانے نے کتاب الدعوات کی مشکاہ شریف کی پہلی حدیث، فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ تعالیٰ نے یوم ازل روز ازل سارے نبیوں ایک ایک دعائے مستجاب بنتی۔ دعائے مستجاب کا ایمان ہے اے میرے نبیو اے ایک ایک دعا لے جاؤ، اے جس کام واسطے جدوں بھی منگو گے میرا وعدہ میں ضرور مننا گا۔ ایک ایک دعائے مستجاب اللہ نے سارے نبیاں نو دتی تے بنڈی۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور تے پھر اگو فرماؤ، فرمایا پہلے نبی وہ اپنی دعاواں ورت گئے، نوح علیہ السلام نے اسے دعا نال طوفان آندا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے دعا نال فرعون نو غرق کروایا۔ حضور ہمارے پہلے نبی وہ اپنی دعاواں ورت گئے۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور تساں بھی اپنی دعا ورت چھڈیے، فرمایا بل اب کہتھا شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں وہ دعا سام کے رکھی ہوئی ہے قیامت والے دن اسے دعا نال امت نو بخشوانا ہے۔ بیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جان
جائیں گے حق پیش حق مجدہ شفا کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے سارے پڑھو آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے حضور دی کملی دی دامن دی وسعت فرمایا وسعت دی ہے خدا نے وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اور اعلیٰ حضرت اس نظم کا جو مقصد ہے وہ ساڈا اعلان آخر مدن خاک ہو جائے عدو خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے میں اب کر جیسا اللہ فرماتا ہے لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک جڑے میرے کو مغفرت لینی چاہن میری رحمت پاڑی چاہن جاؤک تیرے دروازے سے سانو لوگ کہتے ہیں اللہ کا دروازہ نہ چھڈو غیر دے دروازے تے نہ جاؤ دوجے دے دروازے تے نہ جاؤ جو منگو اللہ دے دروازے منگو میں تمہیں پوچھنا دروازہ ہوتا ہے مکان دا کدے سنیا جی فلانے صاحب کا مکان ہے نہیں کہ دروازہ ہے کدے انج ہو سکتا ہے مکان ہوئے گا تو دروازہ ہوئے گا نا تے اللہ تعالیٰ وے لا مکان ہے کہ نہیں اللہ لا مکان اللہ نو کسے مکان وچ مکین مننا کفر ہے اے مسجد اللہ کا گھر ہے یہ اس معنی وچ نہیں جس نے ساڈے گھر نے مثلا مولوی بشیر کا گھر ہے یعنی یہ گھر وچ مولوی بشیر رہندا ہے اے فلانے چودھری صاحب کا گھر ہے یعنی چودھری صاحب یہ وچ رہندے نے اس معنی وچ مسجد اللہ کا گھر نہیں تے نہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اس معنی وچ میں آخو بھی اللہ اس مسجد دے وچ رہندا ہے کیونکہ جہاں ویچ رہے نا کسی چیز کے ویچ وہ جی ویچ ہوئے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو ویچ آ سکتا ہے اسی ہے جی مسیح کے ویچ چھوٹے ہی ہیں تو ویچن یہ وجہ جہاں بڑے بڑے افسر نے نا وہ مسیح آ ہی نہیں سکتے جہاں بڑے بڑے افسر نے وہ اپنے آپ کو وڈیا سمجھتے اسی چھوٹے ہیں تو مسیح آ گئے آئے ہیں تے اللہ تعالیٰ کے لا مکان آ فرماندے نے وہی لا مکان کے مقیم ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لا مکان کے مقیم ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں کہ اللہ دے ہے ہی لا مکان تسی ہیں جو اللہ منگو اللہ دے دروازے ہو اللہ دا تو مکان ہی کوئی نہیں تے مکان کوئی نہیں تے دروازہ کوئی نہیں تے یا اللہ مولوی آندے نے جو منگو اللہ دے دروازے ہو منگو تے تیرا تے مکان ہی کوئی نہیں تے تیرا دروازہ کیڑا ہے خدا نے فرمایا میرے بندے آؤ میں اپنے دروازے کی نشاندہی کرا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک جنہوں نے میرے کو مغفرت لینی ہے میرا تے نہ کوئی مکان ہے نہ دروازہ ہے جنہیں میرے کو کچھ لینا ہے جاؤک میرے کملی والے یار دے دروازے تے آ جائے یہ دروازہ میرا ہی دروازہ ہے بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر بخدا خدا
کا یہی ہے گھر در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تمہیں ایک حدیث سنا اگر ہو تو میں دسنا بھی اپنی گلاں یاد رکھیا کرو، کوئی جو بندی جو ابھی کوئی ٹکرے نا تو یہ نہ کہ کرو چلو ساڈے مولوی صاحب کو، کچھ آپ بھی یاد رکھا کرو۔ حدیث سنو، حدیث سنو، سنو حدیث مشکات شریف، مشکات شریف اور بخاری بھی موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام معراج تو واپس آئے تو صحابہ بھی حضور فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ وعدنی، ان اللہ وعدنی انہ یدخل من امتی 400 الف بلا حساب۔ شب معراج اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے، سونیا تیری امت وچوں 4 لاکھ گناہگار میں بغیر حسابوں بخش دیا گا۔ 4 لاکھ 400 الف حدیث شاہد ہے، 4 لاکھ میں تیرے گناہگار امتی بغیر حسابوں بخش دیا گا۔ حدیث جی حضور میں فرماتے ہیں کہ اللہ آدھا میں 4 لاکھ بخش دیا گا۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے نے عرض کرتے ہیں زدنا یا رسول اللہ، اے لفظ یاد زدنا، حضور 4 لاکھ نالوں زیادہ کرو۔ حضور پہ آدھے اللہ نے آخیا ہے کہ میں 4 لاکھ بخشنے نے، تو صدیق اکبر آدھے نے تسی زیادہ کرو۔ صدیق کا ایمان سی جو یہ آخے گا اللہ ہوئے کر دے۔ فرمایا زدنا یا رسول اللہ، حضور 4 لاکھ نالوں زیادہ کرو۔ یہ ابو بکر کا ایمان ہے، زدنا حضور تسی زیادہ کرو۔ اچھا حدیث آنا ہے فجعلہ ہاکذا بکفہ ہے، حضور نے دونوں لپا این ملائیاں تے بوک بنائی تے فرمایا اچھا اللہ تعالی اپنی بوک دے نال جہنم وچوں میرے گناہگار امتیاں نوں کڈ لے گا، بوک نال کڈ لے گا۔ صدیق اکبر آخدے نے زدنا یا رسول اللہ، حضور بوک نال بھی زیادہ کرو۔ اے صدیق اکبر دا ایمان رکھو بھی حضور پہ فرماندے نے بھی اللہ نے مینوں انج آکھیا کہ ابو بکر حضور نوں بیان دے، اے نہیں صدیق اکبر دے بھی یا رسول اللہ اللہ نوں آکھو ودائے، یہ فرماندے نے زدنا حضور تسی وداؤ۔ صدیق اکبر دا ایمان زدنا تسی وداؤ۔ حضور نے فرمایا اللہ بوک بھر کے کڈے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھے سن، فرماتے ہیں دا یا ابا بکر، ابو بکر چھڈ بھی دے، زدنا زدنا آخنا چھڈ دے، کوئی جے کر سارے بوگنا لی کٹوا چھڑے نہیں تو نماز روزہ جڑا پھر یہ کسی نہیں رکھنا تو نہ پڑھنا، سارے بوگنا لی نہ کٹوا چھڑ، بوگنا کٹوا چھڑے کٹے نہ پھر نماز روزہ کون پڑھے گا رکھے گا۔ تا یا ابا بکر، یہ ابو بکر چھڑ دے اس گل کو، ابو بکر فرماندے نے کہ عمر تے جے اللہ بغیر نمازوں روزیوں سانوں جنت چ بھیج دے تے تیرا کی کٹتا ہے، تیرا کی کٹتا ہے، تو ایویں ہون دے۔ حضرت عمر آدھے نے کہ ابو بکر تو اللہ کی بوک اپنی بوک جی سمجھی، اللہ کی بوک ایڈی بوک ہے بھی یہو جی کروڑ دنیا ہو جو بوک میں آ جاتی۔ حضور نے فرمایا صدق عمر، عمر سچ بیان۔ یہ صحابہ کا ایمان سی کہ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں، کروں تیرے نام پہ جان فدا یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو حضور اللہ فرماتا ہے لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک، تیری بارگاہ وچ آؤ۔ حاجی خوش نصیب نے جڑے جان کے حج دے بہانے حضور دی بارگاہ دی حاضری دا رنگ حاصل ہوئے۔ مسلمانوں حاجیو، حج کرنے واسطے جان والے، حج کانفرنس وچ آن والے،
حج ہے کی، حج ہے کی یہ غور کرو، حج نقل اللہ دے بندیاں دی تے عبادت خدا دی. حج کی کرنا جی جا کے کعبے شریف دا طواف، طواف کو اللہ نے کیتا، کعبے شریف دا طواف حضور نے کیتا. حضور ہے. اچھا پھر تمہیں میں دسیا یسرف دے جدو مدینے شریفوں دے نام سے پہلا یسرف سی کا نام، تے لوگ بڑے بخار نال کمزور ہو گئے سن. کچھ کمزور مسلمان لوگوں نے حضور تے ایمان آندا تے جدو حضور حج کرنا آئے نا مکے شریف جڑا آپ نے حج فرمایا حدیث چاہتا ہے، جدو حج کرنا آئے تے نال آپ دے کمزور بخار زدہ صحابی بھی نال سن، ماڑے لسے کمزور وہ بھی نال سن. جدو حضور حج کرنا آئے تے مکے دے کافر ویکھن آئے بھی آؤ ہم محمد نو ویکھیے صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنا آیا تیرے ساتھیاں صحابیاں نو ویکھیے. تے حضور دے ساتھی کمزور لسے، حضور نے جدو ویکھیا بھی اے کافر میرے صحابہ نو ویکھن آئے نے، تے حضور نے اپنے کمزور صحابیاں نو آکھیا انہاں کافراں دے روح پان واسطے تسی جس ویلے چکر لاؤ نا کعبے دا تے 3 چکر انج پہلوانا وانگڑے انج 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 آکڑ آکڑ کے لاؤ، انہوں پتہ لگے بھی اسی کمزور نہیں، انج آکڑ آکڑ کے ان بندے میں رمل. اللہ نو ایسی ادا پسند آئی، خدا نے فرمایا میرے بندے آؤ کیوں مستق جڑا حاجی حج کرنا آئے کعبے دا طواف کرے پہلے 3 گیڑے انہاں صحابہ دی نقل لا کے وہ بھی انج 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 کر کے نہ تے رمل دے ناچو نے تسی حاجی حج کر کے جڑا آئے ہو تمہیں پتہ ہے کہ پہلے 3 گیڑے انج رمل کر کے ایسا آکڑ آکڑ کے جو پہلوان کھاڑے چاہتے ہیں یہ 3 چکر لانے پہلے. یہ نقل اللہ دے بندیاں دی تے عبادت خدا دی، نقل اللہ دے بندیاں دی تے عبادت خدا دی. صفا مروہ دے وچ جڑی دوڑ سائی ہے وہ حضرت حاجرہ دی سنت، حضرت اسماعیل علیہ السلام دے واسطے پانی دی تلاش ہوتے حضرت حاجرہ کدے ایس پہاڑی تے دوڑ دی، صفا تے مروہ کدے ایس پہاڑی تے دوڑ دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے نے آپ نے ہڈیاں رگڑیاں، بچے ہڈیاں مارتے نا ہڈیاں رگڑیاں، پیغمبر دی ہڈی رگڑن دی دیر سی اس تو ایک چشمہ جاری ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا. حضرت حاجرہ نے ویکھیا میرے بیٹے دی ہڈی رگڑن دے نال چشمہ جاری ہو گیا، اینا پانی وگیا اینا وگیا 4 چفیرے پھیلن لگ پیا. حضرت حاجرہ نے آلے دوالے ریت دی دیوار بنا کے نا تے اسی تے پنجابی جی آنے نا کھلو کھلو، تے عربی جاندے نے کم کم ٹھہر ٹھہر، تے عبرانی زبان جاندے نے زم 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 میں نے ٹھہر. تے جس نے پانی ادھر ادھر کھلنے لگ پیا نا تے حضرت حاجرہ نے آلے دوالے ریت دی دیوار کھینچ کے نا تے پانی نو آخیا زم زم، اس پانی کا نام ہی پی گیا زم. جڑا اج بھی زم زم آندے ہوئے حضرت حاجرہ دے منہ نکلیا ہے. پیغمبر دی ہڈی دا پانی ویکھو، پیغمبر دی ہڈی دا اے زم زم دا پانی پیندے ہو تبرک لیا اے پیغمبر دی ہڈی دے دی برکت نال نکلیا آیا وے. اے سارے پیغمبر دی ہڈی دا تبرک پیندے، تبرک پیندے. پیغمبر دی ہڈی دے نال اے زم زم لوگ نہاؤندے، ٹیوبل لگے پیندے، کفن پیو پیو کے لیا اپنے اپنے ڈرم ڈرم بھر کے جناب اپنے اپنے ملکوں کھڑتے ہیں. تھی پاوے دنیا کوئی ایسا خوہ دسو بچارے 24 گھنٹے چلتا رہے تو سکے نہ تے گھٹے نہ. یہ پیغمبر دی ہڈی دی برکت ہے بھی کئی سال گزر گئے دن راتی زمزم دا خوہ چلتا رہتا ہے، 1 انچ بھی پانی نہیں گھٹیا. یہ پیغمبر دی ہڈی دی برکت. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، پنڈ کے آبلے پی گئے، چھالے پی گئے، بڑے علاج کیتے ٹھیک نہیں ہوئے. قرآن شریف اللہ فرماتا ہے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اے ایوب اپنی ہڈی مار زمین سے، ارکض برجلک اپنا پیر مار، تیرے پیر مارن نال پانی نکلے گا، اس پانی نو پی تے اودے نال نہا، تیرے آبلے چھالے دور ہو جان گے. چلو جب آپ نے اپنا پیر ماریا
چشمہ جاری ہو گیا، وہ آپ نے پیتا، نہاتے، چھالے دور ہو گئے۔ پیغمبر دی اڈی دی برکت نال جڑا پانی نے ہے وہ بھی اللہ کا پانی، پر جڑا سمندر کا پانی یہ بھی اللہ کا پانی، پر یہ کسی پیغمبر کا وسیلہ نہیں نا۔ پیغمبر دی اڈی دے نکلے پانی نال آپ نہاتے تو چھالے دور ہو گئے۔ سمندر کے پانی نال نہاو تو سب خورک پی گئی، خور کے اللہ کے پانی نال نہاو، اللہ کے پانی نال نہاو خورک پی گئی۔ حقیقت پیغمبر دی اڈی دی برکت آل حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اڈی رگڑی تے زمزم جاری ہو گیا۔ آپ فرماتے نے ان کو بے مانگے ملا، سارے نبی نو ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، مالک کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں، مالک کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ صفا مروہ دی دوڑ اتنے اج بھی حاجیاں سرخ بتیاں لگی ہوں جیسے حضرت حاجر دوڑی سی، حاجی جدو اتنے صفا مروہ کی سائی کرتے ہیں جس لیے سبز بتیاں ہو گئی انہوں نے دوڑنا پہنتا ہے۔ نقل حضرت حاجرہ دی تے عبادت خدا دی، اج سارا ویکھو نقل اللہ دے بندیاں دی تے عبادت خدا دی۔ حجر اسود نو چومنا، طواف کرنا لگو تو پہلے حجر اسود میں چومو، نہ چوم سکو تو حضور سنایا اشارہ کر کے اپنے ہاتھ چوم لو، بہت ہجوم ہوئے تھے۔ حجر اسود اللہ نے تھی دیکھو کب شہید نیواں جہ لگا ہے، اینا نیواں ہے بھی انہیں چومنا ہوئے نا تو بڑا نیواں سے انڈیاں ہونا پہنتا ہے۔ بڑے بڑے آکڑ خاں جڑے آدھے نے اسی کسی آستانے سے نہیں جانا، کسی اگے نہیں جھکنا، کسی اگے اصل اپنی آکڑ نہیں بننی۔ خدا نے فرمایا وہ بڑے بڑے آکڑ خانو اتنے آؤ تے حجر اسود نو چومنے لگے، جب تک تاری آکڑ نہ بھجے گی تھی یہ کدے چوم ہی نہیں سکتے۔ بڑے بڑے آکڑ خان انہوں نے چومنا، چک کے چومنا پہنتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم بخاری کی حدیث، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود چومتے ہیں، چومتے امتحان دیکھی نے، آدھے یا حجر انی عالم وانت حجر، پتھرا میں جاننا تو پتھر ہے، میں تینوں چوما۔ فرمانے لولا رأیت النبی قبلک ما قبلتک، جے میں اپنے نبی نو تینوں چومدیا نہ ویکھیا ہوندا تینوں میں کدے نہ چومدا۔ حجر اسود چومنا سنت مصطفیٰ دی، ادا مصطفیٰ دی، عبادت خدا دی۔ اج سارا جڑا یہ نقل حضرت شیطان نو پتھر مارنے، یہ حضرت ابراہیم نے پتھر مارے سن، حضرت اسماعیل نے پتھر مارے سن، تمہیں بھی پتھر مارنے پیندے نے۔ یہ نقل اللہ دے بندیاں دی تے عبادت خدا دی۔ اچھا اتنے تک 5 دن ہونے نے اج دے تے بڑے اوکھے ہوندے نے۔ اج نے جڑا یہ بڑا مشقت کا کام جے، جو اج جوانی دا حقیقت ہے بڑا مشقت کا کام ہے۔ 5 دن ہوندے نے، مینا جاؤ، مینا عرفات جاؤ، نامی تاریخ میں عرفاتوں مل، اور پھر یہ حاجیوں کو پتا ہے جسے جاؤ گے میقاتاں بنیاں ہوندیاں نے 4 چفیرے، میقات جدو آوے تے حاجی نو حکم ہوندا ہے او حاجیا سلے ہوئے کپڑے سیتے ہوئے کپڑے اتنے لا، میقات آ گئی، کپڑے اپنے سیتے لا دے، کپڑے سیتے لانے پہنے، 2 چادر لے، 2 احرام دیا چادر لے، ایک لک بن تے ایک اتنے لے، اتنے لے سیتا ہے کپڑا نہیں پانا۔ یا اللہ سی حج کرنا آیا تو تو سارے کپڑے پہ لوانا، گل کی ہے؟ رب فرماتا ہے اس وقت میقات جدو آئی، جدو میرا نبی حج کرنا آیا نا تو ذوال حلیفہ، میقات جدو مدینے شریف کی میقات ذوال حلیفہ، میرا نبی جدو ذوال حلیفہ آیا سی حضور نے سیتے کپڑے لا کے تو 2 چادر بنی سن، لہذا حکم ہے میں قیامت تک جہاں حاجی آوے سیتے کپڑے لا کے تو میرے نبی دی نقل لا کے 2 چادر بن کے آوے۔ نقل مصطفیٰ دی عبادت خدا دی، نقل مصطفیٰ دی عبادت خدا دی۔ پھر جس عرفات وچ جاؤ
سارا دن عرفات 30-40 لاکھ بندہ ہوتا ہے حاجی بچ عورتیں بھی ہوں نے عورتوں کا اعلان ہے کہ سر سے رومال بن لو کپڑے اس عورتیں سیتے بشک بن مردوں کا تو حکم ہے کہ سروں ننگا ہوئے مرد پیر بھی نہ پیروں کے پب ننگے ہو چپلی پاؤ تو انگلوں بشک کٹ کٹن اے پب نہ کجیا جائے مطلب پیروں بھی ننگے سروں بھی ننگے 2 چادر ایک تھلے ایک اتنے تاکہ پتہ لگے کہ اتنے امیر نہیں کوئی اتنے رئیس نہیں بلکہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے ایک رنگ ہوتا سارے کا ایک رنگ ہوتا سارے کا میں جب سن 54 گیا نا تو سارا پہلا گورنر جنرل غلام محمد وہ بھی گیا سی حج سے جو لباس میرا سی وہ لباس گورنر جنرل کا سی کوئی فرق انہیں بھی 2 چادر پائی میں بھی 2 چادر پائی میدان عرفات دو چادر سارے حاجی این معلوم ہوتا ہے جی کفن بھی اسی لپٹے ہوئے ہیں تو اتنے این معلوم ہوتا ہے جو اللہ کے حضور اسی حاضر حاجی عرفات والے دن تو وقوف عرفہ کا نام ہے حج نویں تاریخ جہاں عرفات نہ جائے وہ حج نہیں ہوتا حتیٰ کی کتابوں میں لکھا ہے کوئی بے ہوش ہو جائے نا وہ منجی سے پا کے نا تو اتنے عرفات بھی لے جاؤ وہ حج ہو جائے گا 9ویں تاریخ اتنے عرفات بھی ضرور جانا پہنا سارا دن عرفات بھی رہو جس نے سورج ڈوب جائے تو شام کا ویلا ہو جائے مغرب کا اتنے شریعت آدھی حاجی سن لو جس نے عرفات پہنچو گے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو شریعت اعلان کرے گی حاجیو مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا پر خبردار کوئی مغرب کی نماز اتنے نہ پڑھے عرفات مغرب کی نماز کسی نہیں پڑھنی عرفات شام کا ٹائم ہو گیا مغرب کا ٹائم ہو گیا پر شریعت جی عرفات شام ہوئے شام نہیں پڑھنی یا اللہ مکے والے پہ پڑھ دینے پاکستان والے پہ پڑھ دینے یورپ والے پہ پڑھ دینے شام کا ٹائم ہو گیا اسی کیوں نہ پڑھیے اللہ فرماتا ہے اس بات کہ عرفات شام کی نماز میرے محبوب نے نہیں پڑھی اتنے ہوں تھی جاؤ گے نا شام کی نماز اتنے نہیں پڑھنی فرمایا بغیر شام کی نماز پڑھو نکلو عرفات پچھو تو مزدلفے آؤ تو مزدلفے آ کے عشاء کی نماز کے نال شام کی نماز پڑھو عشاء کی نماز کے نال حالانکہ وقت گزر گیا ہوں یا اللہ قضا کر کے پڑھیے فرمایا نہیں قضا تو ہوئے جی میرے محبوب کی ادا نہ ہوئے جب میرے محبوب کی ادا ہے بھی انہیں اتنے نہیں پڑھی اتنے پڑھی لہٰذا تھی بھی اتنے پڑھو اتنے پڑھو کہ ادا ہی ہوئے نقل مصطفیٰ کی عبادت خدا کی مسلمانوں پھر جناب پتھر مارو 12 حج کرو پھر حضور فرماتے ہیں ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما یعرض الحیۃ فی ہجرہا مومن مدینے وال انج نسدا ہے جو سپ اپنی خود وال نسدا ہے مدینے دی کشش تے جڑا مومن ہے وہ پھر انہوں مدینے دی کشش کھچدی ہے اور میں تمہیں دسا 5 دن حج دے بڑی مشقت دے دن ہوندے نے 5 دن حج دے گزر جان تھی 6ویں دن پہنچو تے اللہ نے نہیں آخنا بھی تم بڑی دوروں آیا تم راج ریل سے آیا ہے چل تو 5 دن گزر گئے حج دے جا 6ویں دن تو آیا تیرا میں حج قبول فرمایا نہیں جا چلا جا واپس اگلے سال آؤں گے وہ 5 دن مقرر نے لیکن ساڈے نبی پاک مدینہ منورہ جے اعلان فرما دینے حاجیو حج دے 5 دن مقرر نے اگے پیچھے جاؤ تے حج نہیں ہوتا پر میری بارگاہ سارے سال واسطے ہر مہینے 24 گھنٹے میری رحمت کا دروازہ کھلا جدوں بھی آو میری آگوش رحمت تھوڑے واسطے تیار اللہ اتنے نہیں بھی ہوں کیوں آیا پہلے کیوں نہیں آیا جدوں بھی جاؤ حضور فرماتے ہیں میری رحمت تھوڑا استقبال کرے من زارت تربتی وجبت لہو شفاعتی جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی میں وہی شفاعت کراں گا
من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جنہیں حج کیتا تے میری زیارت نہ کیتی انہیں میرے تے ظلم کیتا، جہاں مدینہ شریف نہیں گیا وہ راضی نہیں۔ کعبے کی حاضری میں بھی لذت تو ہے، کعبے کی حاضری میں بھی لذت تو ہے، پر نہیں وہ جو لذت مدینے میں ہے۔ کعبے کی حاضری میں بھی لذت تو ہے، پر نہیں وہ جو لذت مدینے میں ہے۔ ان سروں کی عبادت تو کعبے میں ہے، اور دلوں کی عبادت مدینے میں ہے، دلوں کی عبادت مدینے میں ہے۔ اور حضور دی بارگاہ فقہاء نے علماء نے لکھے یہ حکم آیا کہ فی الصلاۃ، اے وہ ہاتھ بن کے جو نماز کھلوندا ہے انج حضور دی بارگاہ کھلو، یا کہ حکم یا کہ فی الصلاۃ یہ کھلو گے۔ رکوع کرنا من ہے، سجدہ کرنا من ہے، جس طرح ہاتھ یہ ہاتھ بہن ہے بندہ نہ انج پوے یہ بھی چاہے، جس طرح نماز ہاتھ بن کے آج کل نزدیک عمرہ کر کے آئے نا، اگے ہاتھ بن دینے سن، انہوں نے نماز کی صورت ہے ہاتھ چھڑ دیو، انہوں نے اللہ کے بندے بندہ پوچھے بھی ہاتھ چھڑ کے بھی تو نماز کی صورت جدو اسی رکوع اٹھنے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ہاتھ چھڑے ہوں یہ بھی تو نماز کی حالت ہے۔ اچھا تو انہوں نے ہاتھ چھڑ کے کھلو، مت ماری خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی، مطلب یہ نزدیکیاں خدا تعالیٰ میری تے دعا ہے بھی ساری زندگی اللہ انہوں نزدیکیاں دفع کرے۔ یہ نجد ہے، نجد نجد نون ناری جیم جہنمی دال دوزخی، ناری جہنمی دوزخی، ناری جہنمی دوزخی۔ حضور نے یہاں دعا نہیں منگی، نزدیکیاں بات دعا نہیں منگی، یہاں تو فرمایا انہاں کیت لاؤ کرن شیطان، نزد چو شیطان دا سنگ پیدا ہوئے گا، تے سنگ والا جہاں جانور ہوئے نا وہ کندھا نو ٹکرا لاتا ہے، وہ مٹی پھکتا ہے، یہاں قبراں پھٹیاں، یہ شیطان دے سنگ نے، یہ شیطان دے سنگ نے۔ اور مسلمانوں تو حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو اللہ تے سارے اتنے پتہ نہیں حاجیوں تسی جاؤ گے سارے درود شریف اتنے وہ پڑھتے ہیں جہاں اسی پڑھنے ہیں، سارے آدھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سانو آخر والے ہو یہ درود تو آپ ہی بنایا ہے، درود تو ابراہیمی ہے جہاں نماز پڑھیا جاتا ہے۔ ایمان نال یہاں پوچھو حضور دے سامنے جدو حاضر ہوتے ہو وہ نماز والا درود پڑھتے کہ ساڈے والا پڑھتے جہاں اسی پڑھنی ہے یہ پڑھتے ہیں سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تے ساڈا ایمان ہے حضور سنتے تھی کو حدیث سنا یہ میں تھی گلا کرے اپنی گلا یاد رکھو تمہیں اپنی گلا یاد رہن۔ حضور اپنی مسجد نبوی بھی تشریف فرما لے صحابہ نہ گلا پہ کر گلا کرتے 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 حضور فرماندے نے وعلیکم السلام، حضور نے گلا کرتے کرے میں وعلیکم السلام، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وعلیکم السلام کنوں آخیا جی؟ حضور میں مر جعفر بن ابی طالب فی ملأ من الملائکہ فسلم علی واجبتہ۔ جعفر ابن ابی طالب جڑے شہید ہو چکے سن وہ فرشتیاں دے گروہ وچ ایتھوں اتوں لنگے نے تو جعفر نے مینوں اتوں لنگ دے آخیا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو میں آخیا وعلیکم السلام۔ جعفر ابن ابی طالب دوجی دنیا میں حضور اس دنیا میں۔ ہوں میں تمہیں پوچھنا راج ڈیل والے ایسے ایک بندہ ایسا ہوگی جڑا راج ڈیل چ رہ کے لندن دی آواز سنے، مثلا وہ کان ایسے ہو راج ڈیل تو سنے آواز لندن دی، وہ بندہ جی لندن چلا جائے تو جا راج ڈیل رہ کے لندن دی آواز سنتا ہے وہ لندن جا کے راج ڈیل دی آواز نہ سنے گا، سنے گا جا اتنے رہ کے وہ اتنے کی سنتا ہے وہ اتنے جا کے اتنے ہی سنے گا۔ تو جعفر ابن ابی طالب اتلی دوجی دنیا نے، حضور ایس دنیا نے،
حضور اس دنیا کی آواز اس دنیا میں سنتے ہیں. ہوں جدو حضور اس دنیا سے منتقل ہو کے اس دنیا میں پہنچ گئے, ہوں حضور اتنے کی آواز اس دنیا میں سنتے ہیں. ساڈا ایمان کہ حضور ساری آواز دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے کان لالے کرامت مصطفیٰ جان رحمت شمع پگ میں رات پہلا ساری سنتے ہیں. اللہ اکبر. حضور ساری سنتے ہیں. مدینہ منورہ. اللہ اکبر. میں جدو سن 60 گیا مکہ مدینہ شریف حاضر ہویا, 26 دن مدینہ شریف گیا میں جب سن 60 گیا. اللہ دی قسم کر کے کہنا میں ممبر تے بیٹھا ہے مسجد وچ, جنت الوقی کو 4 کتے میں جدوں باب جبریل کے رستے حضور دی بارگاہ سلام عرض کرنے واسطے جانا تھا نا, میں جنت الوقی کو 4 کتے بیٹھے روز رہتا سا. 26 دن رہا انہوں 4 کتوں میں ویکتا رہا. اللہ کی قسم 26 دن کتوں میں پونک دے نہیں دیکھا. مدینے کے کتے بھی پونک دے, سارے بے ادب اتنے بندے بھی پونک, اس نے بندے بھی پونکتے. مدینے پاک دیا گلاں نرالیاں. جدو میں سن 56 گیا, ایک دودھ فروش دودھ پیا ویچے تو وہی آواز سو, وہ سدا بھی پہ دینا دودھ ویچے پیا آتا ہے اشرب الحلیب وصلو علی الحبیب, جہاں مانا ہے پیو دودھ پڑھو درود. اشرب الحلیب وصلو علی الحبیب. مدینہ پاک یہ کیا گلا, نہ کھانے کی باتیں نہ پینے کی باتیں, نہ کھانے کی باتیں نہ پینے کی باتیں, میں کرتا رہوں گا مدینے کی باتیں. آنکھوں میں کرتا رہوں گا, میں کرتا رہوں گا. کہے گر کوئی یوں, کہے گر کوئی یوں مدینے میں کیا ہے, کہے گر کوئی یوں مدینے میں کیا ہے, تو سنیے نہ ایسے کمینے کی باتیں, تو سنیے نہ ایسے کمینے کی باتیں, میں کرتا رہوں گا. محبت کی باتیں تو کرتے ہیں سنی, محبت کی باتیں تو کرتے ہیں سنی, مگر نجدی کرتے ہیں کینے کی باتیں. میں کرتا رہوں گا مدینے کی باتیں. اللہ منور منور مجلا مجلا, منور منور مجلا مجلا, مدینے کی صبح مدینے کی راتیں. میرے حجرے دل کو کھولنا تو نکلی, قبر سے فرشتیاں میرے دل کا حجرا کھولیا تو بچوں کی نکلے. میرے حجرے دل کو کھولنا تو نکلی, محمد کی یادیں مدینے کی باتیں. خدا تعالی حضور نبی اللہ نے فرمایا کہ جے اپنی جانوں سے ظلم کر بیٹھے ہو تو جاؤ کا تیری بارگاہ چاہو فاستغفر اللہ, اللہ کو معافی منگن. فاستغفر اللہ جاؤ کا تیرے کو لاؤ فاستغفر اللہ, تے اللہ نے آخر یا اللہ میں بخش دے. اللہ فرماتا ہے میں پھر بھی نہیں بخشنا,
واستغفر لهم الرسول، جب تک یا رسول اللہ تو بھی نال نہ آکھیں بے یا اللہ انہیں میرے کو آگے بخش دے، تو آکھیں گا کہ لوجد اللہ تواب الرحیم، تو میں انہوں نے گناہ معاف کر دیں گا۔ وآخر دعوانا